رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا ومأوانا وحبیبنا وطبیبنا وغیاسنا وغیوسنا سیدنا ومولانا محمد. قال الله تبارك وتعالى في لسان حبيبه مخبرا وآمرا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام بلند آواز سے پڑھیں کہ ہمارا درود حضور سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ رب العزت ہماری آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں توجہ کے ساتھ بیان سننے اور جو وہاں پر ہمیں علم حاصل ہو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ بڑی باکمال. حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے حضور ہمارا سلام سنتے بھی ہیں, سن کر جواب بھی دیتے ہیں. تو آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بچوں کو اگر چپ کروا دیں گے تو حدیث مبارکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس میں ڈسٹرب بھی نہیں آئے گی. آج بچے بہت شور کر رہے ہیں یار. کدھر گئے ہمارے انتظامیہ والے؟ سنبھالیں بچوں کو یار. بچیاں بھی آج بچیاں بھی شور کر رہی ہیں. پہلے بچیاں کبھی نہیں میں نے دیکھی اس کے سلسلے. آج تو بہت, کیونکہ جب شور ہوگا تو توجہ سے بیان سننے کا مزہ ہی نہیں آئے گا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما من عبد یصلی علی حتی ارد علیہ السلام کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے پاک محبوب نے فرمایا ما من عبد, فرمایا کوئی بھی بندہ, یصلی علیہ, فرمایا جب میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو حضور پھر کیا اس کو انعام ملتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حتی ارد علیہ السلام, میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں. میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں. ایک بات میں گرامر کی کرتا چلوں, عربی گرامر کی. ما یہ نافیہ ہے, منفی ہے جس کو کہیں آپ, اور عبد یہ نکرہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نکرہ تحت نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو گویا اب ترجمہ یہ بن جائے گا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما من عبد, فرمایا کوئی بھی بندہ چاہے وہ نیکوکار ہو یا گناہگار ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی عام گناہگار سا بندہ ہو, فرمایا جب میری ذات پر سلام پڑھے گا فرمایا میں مصطفیٰ اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور سن کر جواب بھی عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایک بات، اگر یہ کسی کے ذہن میں سوال آئے
کہ حضور کی حدیث جب حضور ظہری حیات سے متصف تھے تب تو سنتے تھے، تب تو جواب عطا فرماتے، اب تو ظہری وصال فرما گئے تو کیا آپ بھی سلام ہمارا سنتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی حضور نے دے دیا۔ غور کیجئے، یصلی فعل مضارع ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، اور اردا یہ بھی فعل مضارع ہے، اس میں بھی دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال۔ تو مطلب حدیث کا کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ صحابہ سلام پڑھتے تھے، میں ان کا سلام سنتا بھی تھا اور سن کر جواب بھی دیتا تھا۔ فرمایا کہ قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی جب میری ذات پر سلام پڑھے گا تو فرمایا میں مصطفیٰ اس کا سلام سنوں گا اور سن کر اسے جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اب محبت کے ساتھ اونچی آواز میں ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اتنے سارے بندے بیٹھے ہیں تو آواز ہی نہیں آ رہی، تو آواز آئے نا وہ درود و سلام پڑھنے کی۔ محبت کی محفل ہے اور محبت والا رنگ بھی نظر آنا چاہیے۔ وہ عاشق کی کیا کہ محبوب کا تذکرہ سنے اور اس کا چہرہ نہ کھل اٹھے۔ شیخ مہدی الفاسی المطالع المسرات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس بندے کا دل مصطفیٰ کا ذکر سن کے اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے نا، فرماتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کا ذکر سنے اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ تو آپ تو سارے عاشق بیٹھے ہیں تو چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی آوازیں آنی چاہیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید۔ تو میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اس میں ایک بات ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کی حالت میں اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ آپ کو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ بھائی نماز کی حالت میں آسمان کو نہیں دیکھا جاتا، نماز کی حالت میں نماز ہی پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا ایسا کر رہا ہوگا تو کہیں گے یار آپ تو سمجھدار ہیں، نماز ہے، ایسا نہیں کرتے۔ بچہ ہوگا تو اس کو سمجھائیں گے پیار سے۔ تو مطلب نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا ناپسندیدہ ہے، پسند نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں تو پسند نہیں، اگر محبوب دیکھے تو میں اور آپ دیکھیں تو پسند نہیں، اگر محبوب دیکھے نماز میں آسمان کی طرف تو وہی نازل ہو جائے۔ اور رب فرمائے قد نرى تقلبا، محبوبہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، یہ بار بار اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا پس منظر سن لیجئے آیت کا، اچھی سمجھ آئے گی۔ پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہمارا جو خانہ کعبہ تھا وہ بیت المقدس تھا، ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہودی تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم ایک الگ مذہب رکھتے ہو اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ ایک وجہ یہ بھی تھی اور بھی کافی ساری وجوہات تھی۔ تو میرے مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا، چاہت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہمارا قبلہ الگ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ الگ ہونا چاہیے۔ تو اسی چاہت میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی 2 رکعتیں ہوئی، میرے مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، رب نے فرمایا قد نرى، محبوبہ یہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب چاہت کیا ہے؟ محبوب تیری مرضی کیا ہے؟
تو محبوب کی تو مرضی تھی کہ قبلہ چینج ہو جائے، تو اللہ نے بھی خبر دی، وہی نازل فرمائی، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اے محبوبہ ہم تمہیں پھیر دیں گے، ہم تمہیں پھیر دیں گے قبلہ سے، قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ خبر مل گئی، حضور نے دیکھا، اللہ نے بتا دیا، خبر دے دی کہ میرا مصطفیٰ تبدیل کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود محبوب ہوتا ہے، یار ہی ہوتا ہے، ان کی ادائیں محبوبوں کی کچھ اور ہوتی ہیں۔ خبر ملنے کے بعد بھی پھر میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہوگا آسمان کی طرف، جب بار بار دیکھا تو رب نے فرمایا محبوبہ اگر تیری اتنا ہی چاہت ہے تو پھر دیر کس بات کی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، محبوبہ تیری چاہت اتنا ہے تو اپنا رخ انور پھیر دیجئے، سبحان اللہ، اپنا رخ انور پھیر دیجئے۔ اب محبوب نے رخ انور پھیرا، لیکن توجہ آپ کی چاہیے مجھے، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ کا امر آیا، حکم دیا کہ محبوب چہرہ پھیر دیں۔ مالک یہ وہی اس طرح بھی تو آ سکتی تھی، یہ حکم بھی تو دیا جا سکتا تھا کہ محبوب ابھی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 پوری کر لیں، عصر میں قبلہ تبدیل کر لینا، عصر میں دوسرا قبلہ کر لینا، ابھی اس نماز کو یہی پوری کر لیں، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، محبوب چہرہ پھیر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب یہ بتانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ رب اپنے محبوب سے محبت کتنی فرماتا ہے۔ وہ تو چاہتا یہی ہے کہ میری بندگی بعد میں ہو، میری عبادت بعد میں ہو، پہلے مصطفیٰ کی چاہت پوری ہو۔ وہ تو چاہتا یہی ہے کہ پہلے میرے محبوب کی چاہت پوری ہو، پھر میری عبادت ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، محبوبہ چہرہ رخ انور پھیر دیجئے۔ اب دیکھیے، اب یہ ہے جب حضور نے چہرہ انور پھیرا تو صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جماعت تھی، صحابہ نے بھی چہرہ پھیر دیا، صحابہ نے بھی چہرہ پھیر دیا۔ توجہ سے سنیے گا، اب مجھے آپ بتائیں جو وحی نازل ہوئی تھی نبی پر ہوئی تھی یا صحابہ پر؟ کن پر ہوئی تھی؟ نبی پر، نماز کی حالت، اور حضور نے بتایا بھی نہیں ہے صحابہ کو کہ صحابہ وہی آگے قبلہ پھیر دو، کیونکہ نماز ہے، نماز میں قبلہ چینج کیا تو صحابہ نے بھی پھیر دیا۔ یہ محبت دیکھیے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ ہم اپنے مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد سعیدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ کے سامنے علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ان کی زیارتیں بھی کرتے رہیں، ساتھ میں بیان حضور کا ذکر بھی سنتے رہیں۔ توجہ ہے، اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ۔ تو میں بات کر رہا تھا صحابہ پر وحی نہیں آئی، تو حضور نے صحابہ کو بتایا بھی نہیں، لیکن جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے رخ انور پھیرا، صحابہ نے بھی پھیر دیا، تبدیل کر دیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے تو محبوب کی وجہ سے ہے، اگر محبوب نے رخ انور پھیر دیا ہے تو ہم بھی پھیر دیتے ہیں، کیونکہ قبلہ بنتا ہے ادھر ہی نیاز، جدھر رخ اپنا وہ موڑ لیتے ہیں۔ قبلہ بنتا ہے ادھر ہی ریاض، جدھر رخ اپنا وہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ قبلہ بنا مصطفیٰ کے چہرے کی وجہ سے، اور حضور نے چہرہ پھیر دیا تو صحابہ نے بھی پھیر دیا، کیونکہ جدھر حضور نے چہرہ کر دیا صحابہ بھی کو پتہ تھا کہ یہی قبلہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور نے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرا اور چاہت بھی یہی تھی۔ اگر حضور کسی اور طرف پھیرتے منہ اپنا تو صحابہ بھی ادھر پھیر دیتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے
تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ان کی محبت، یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ آخر میں ایک بخاری شریف کی حدیث پاک کے چند باتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد علامہ صاحب کا بیان ہوگا۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام کے زہری وصال سے پہلے چند دن پہلے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی بدولت آپ نماز پڑھانے تشریف نہ لائے۔ صحابہ نے نماز پڑھی، 2-3 دن ایسے گزر گئے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے صحابہ کو دیکھوں کہ وہ میرے بغیر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے، میں دیکھوں اپنے صحابہ کو کہ میرے بغیر وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، حضور نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا۔ اب صحابہ نے قبلہ چھوڑ کے حضور کو دیکھنے لگ گئے نماز میں۔ اور آپ کی اور میری نماز تو نہیں ہے کہ ہم دکانداری کا حساب نماز میں کریں، وہ تو صحابہ کی نماز تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے ایسے نماز پڑھتے جیسے قلعہ ٹھوک دیتے، ایسے متوجہ ہوتے رب کی بارگاہ میں۔ تو پھر انہیں کیسے پتہ چلا کہ مصطفیٰ آ گئے؟ تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو حضور کی مبارک خوشبو سونگھ کے پتہ لگا ہو، یا مصطفیٰ کے نورانی چہرے کے نور سے پتہ لگا ہو۔ اب صحابہ کی بات سنیں، بخاری کی حدیث، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ینظرو الینا، ہم نے دیکھا کہ حضور اپنی رحمت کی نگاہیں ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اور حضور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اب جب یاروں کو دیکھے، اور وہ صحابہ کے جنہوں نے 3 دن ہو گئے دیکھا نہیں تھا، آج ہم حضور کو دیکھا نہیں ہم نے، لیکن اگر ہمیں پتہ لگے کہ حضور فلاں جگہ پر تشریف فرمائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہی حالت ہوگی نا کہ اسی طرح دروازے توڑ کے حضور کے قدموں میں حاضر ہوں۔ وہ صحابہ جو روز رخ انور دیکھتے تھے، کافی دنوں کے نہیں دیکھا، تو وہ فرماتے ینظر الینا، ہم نے دیکھا کہ حضور ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے بخاری کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں حضور مسکرا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، فرماتے ہیں مصطفیٰ کا والضحیٰ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو، سبحان اللہ، جیسے قرآن کھل گیا ہو۔ اور قرآن کیوں نہ کہتے صحابہ؟ کیونکہ جب رخ والضحیٰ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، تو قرآن نہ کہتے تو اور کیا کہتے؟ تو فرمایا کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شان۔ اب صحابہ کی بات سنتے ہیں۔ اب صحابہ نے تو قبلہ چھوڑ دیا، حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ جو حاجی ہیں وہ گئے ہوں گے، جو حجرہ عائشہ ہے نا وہ ایک طرف ہے، خانہ کعبہ دوسری طرف ہے، تو بندہ مڑ جاتا ہے۔ تو اب صحابہ تو حضور کو دیکھ رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ اب صحابہ کی کیفیت کیا تھی، ان کی حالت کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں فہممنا، ہم نے ارادہ کیا ان نقطع، کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیں، مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہ جائیں۔ سبحان اللہ، نمازیں بعد میں پوری کریں گے، پہلے والضحیٰ کا دیدار تو کر لیں۔ سبحان اللہ، میں نے کہا ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں۔ اب آخری نقطہ دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابہ، اشارہ فرمایا صحابہ نماز کو مکمل کرو، نماز کو مکمل کرو۔ اب ایک مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ سے اپنا سینہ پھیر دے تو کیا نماز رہتی ہے؟ وہ بھی جواب دینا، نماز رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا، کیونکہ قبلہ چھوڑ دیا۔ صحابہ نے بھی قبلہ چھوڑ دیا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ تم نے قبلہ چھوڑ دیا نماز دوبارہ پڑھو، بلکہ فرمایا اتموا صلاتکم، صحابہ نماز کو کنٹینیو کرو، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پڑھو۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ارے نماز ٹوٹتی بھی کیسے؟ ادھر تو کعبہ تھا، ادھر تو کعبے کا بھی کعبہ تھا، ادھر تو کعبے کا بھی کعبہ تھا، تو نماز ٹوٹی نہیں، نماز کامل ہو گئی۔ تو یہ تھا میرے صحابہ کا عقیدہ کہ نماز بھی تھی اور مصطفیٰ کی تعظیم بھی تھی، مصطفیٰ کا ادب بھی تھا۔
اور بعض لوگ کہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال ہے تو نماز ہوتی نہیں ہے، تو کیا وہ صحابہ سے زیادہ جاننے والے؟ نہیں، صحابہ نے بتا دیا کہ نماز ہے وہی جس میں توحید رب کی ہو، تعظیم مصطفیٰ کی ہو۔ سبحان تو یہ اللہ۔ میرے صحابہ کا طرز عمل تھا، اور یہ حضور سے ان کی محبت تھی۔ اب جب قبلہ چینج ہو گیا نا، اس کے بعد بعض صحابہ دیہات میں رہتے تھے، وہاں پر جب کوئی گیا نا، ان کو کہا کہ یار قبلہ چینج ہو گیا، ابھی آپ وہیں نماز پڑھ رہے ہو، تو وہ کھڑے کھڑے اپنا قبلہ تبدیل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ بیت المقدس قبلہ تھا مصطفیٰ کی وجہ سے، اب مصطفیٰ نے چہرہ پھیر دیا تو قبلہ ہمارا پھر گیا، تو انہوں نے بھی چینج کر دیا، کیونکہ قبلہ بنتا ہے ادھر ہی ریاض جدھر رخ اپنا وہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چند منٹ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، اپنے بیان سے، بیان ذیشان سے ہمارے دلوں کو، ہمارے اذہان کو منور فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر و قائم دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ محترم جناب غلام یاسین اتاری صاحب خطبہ استقبالیہ پیش فرما رہے تھے۔ اعلان سماعت فرمائیں 6 اکتوبر بروز جمعرات